سنی جی روایتی نقطۂ نظر اور جو ہمارا ماڈرن ڈسکورس ہے اس کے اندر جو عورت کی پوزیشن اور اس کا اسٹیٹس ہے اس میں کیا کوئی سملیرٹیز پائی جاتی ہے اختلافات میں ہم اگر آج کی عورت کو دیکھیں جو ماڈرن ٹائم کے اندر اور اس سے پیچھے ماڈرن ٹائم سے پہلے کی عورت کو دیکھیں تو کیا دونوں ٹائم فریمس کے اندر جو عورت کا اسٹیٹس اس پوزیشن ہے وہ ایک جیسی ہے یا اس میں تبدیلی ہے؟ ایک جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ دو مختلف ادوار میں کسی کی بھی پوزیشن ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً خواتین کی بھی نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے. لوگ اس تصادم سے نظریات کے اس تصادم سے گھبراتے ہیں تو اچھی بات ہے. تبدیلی تو اچھی چیز ہے, اٹس دی اونلی کانسٹنٹ. اور یہ تصادم بھی اچھی چیز ہے کیونکہ اسی سے چیزیں تبدیل ہوتی ہیں, اسی سے سوال ہوتی ہیں, اسی سے جواب تلاش ہوتے ہیں. تو یہ ڈسکورس ایک بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس سے دینے کی ضرورت ہے, خصوصاً خواتین کو اس سے کہ یہ ایک بہتری کام ہے. اور ہم glad کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ عمل موجود ہے کسی معاشرے میں تو یہ بہتری خوشی ہے. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ وہ عورت اور جو آج کی عورت ہے یہ یکسر بدل گئی یا کچھ کامن چیزیں ہیں اس عورت میں اور جو ماڈرن ٹائم کی عورت ہے اس میں اور کچھ اختلافات ہیں یا کچھ تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیے آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے گرو کر کے یا چینج ہو کے ابھی جگہ پہ آپ اس کو کیسے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے. چیزیں وہ والنٹری نہیں لیکن مجبوری سے عورت تبدیل ہوتی ہے. معاشی اس کو نکلنا پڑتا ہے معاشی طور پہ وہ اس کو کھڑا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ سروائیول کے لیے بنا ہے. ابھی ہم وہاں نہیں پہنچے جہاں والنٹریلی من حیث المعاشرہ ہم یہ ڈیسائڈ کریں کہ ہر انسان کی صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی صلاحیت استعمال ہونی چاہیے, پورے معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال ہونی چاہیے, اس کی بینیفٹ کے استعمال ہونی چاہیے. تو وہ وہاں ہم نہیں پہنچے. وہ لڑائی تو بہت طویل ہے اور چل رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں پہلے کی عورت تو کتنے ہم روایتی پرسپیکٹو کو دیکھا جو ہمارے روایتی روایات اتنی جلدی تبدیل تو ہوتے ہیں. اور کچھ ابھی اربن عورت شہری عورت تو بھی تبدیل ہوئی ہے لیکن دیہات کی عورت نہیں کھڑی ہے کیونکہ آپ نے اس کی تبدیلی کیا نہیں. وہ کر رہی ہے اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی وہ کر سکتی ہے. مگر بہت ساری لڑائیاں اکیلے نہیں لڑی جا سکتی, وہ گھر پہ ہی لڑی جا سکتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کا علم ہی نہیں ہے موقع پر, وہ کچھ تبدیلی لانا بھی چاہتی ہیں, ان کے پاس نہ کوئی وسائل ہے, نہ ان کی پہنچ ہے, نہ ان کے پاس علم ہے, تو وہ نہ اسکل ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ عورت تبدیل نہیں ہونا چاہتی. میں بتانا چاہتی ہوں کہ چھوٹے سے ایگزامپل 99 ایسی عورتوں سے جو بالکل راک باٹم جس کو کہتے ہیں اس پہ ہٹ کرا, اور ان میں سے کوئی ایک عورت بھی نہیں کہتی تھی کہ یہ ٹھیک ہے ایسے ہی. وہ سب اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتی تھے, سب اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتی تھے, وہ سب محفوظ محسوس کرنا چاہتی تھے, اور وہ سب ایکٹ تھے. ان کے پاس کوئی وسائل نہیں, ان کو نہیں پتا تھا مدد کے لیے کرنا چاہتے, ان کو نہیں پتا تھا کہ قانون میں ان کی کوئی کہیں ان کے لیے کوئی پروٹیکشن, ان کو ہی نہیں پتا تھا کہ نوکری بھی کر سکتی ہیں. ایسے بھی لوگ کہ یہاں مطلب مجھے نہیں پتا کہ میں کس طرح کروں, میں کبھی گھر سے نکلی نہیں. تو بہت طویل سفر ہے بہت. اور پچھلے کوئی 30-35 سال میں مجھے لگتا ہے کہ ریورس گیئر لگا ہے خواتین کہ آگے بڑھنے کی, ان کو مضبوط کرنے کی ریورس گیئر, جس میں جو یہ مجھے پسند حاصل ان کا بہت بہت
بہت خراب کر ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم پیچھے کی طرح خواتین کی طرح پیچھے کی طرف گئی ہے. پھر طاقت سے اس کو روکا آپ جناب بہت سارے لوگوں نے, لیکن آگے بہت زیادہ ہم نہیں کریں. انڈیویجول بہت اچیومنٹ ہے عورتوں کی, آپ کلیکٹیو اچیومنٹ آپ کو کم نظر آتی ہے. ایک بل پاس ہو جاتا ہے تو بڑی بڑے مسائل پیدا ہوتی ہے, اس کو پاس کرانے میں کافی 10 سال لگ جاتے ہیں. ایک سمپل لا جو کہتا ہے کہ ورک پلیس میں عورت کو ہراس مت کرو, وہ 10 سال ہوتا ہے. یہ بات کسی احمق آدمی کو جو پارلیمنٹ میں کسی وجہ سے پہنچ گیا ہے یہ سمجھانے میں کہ خواتین آپ کی ورک فورس ہے, کسی طرح کی بھی ورک فورس کو ہراس مت کرو. آدمی کو بھی ہراس کرو اور کوئی مت ہراس کرو, لیکن چونکہ وہ اتنا ہراس ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اور وہ ایک ولنریبل طبقہ ہے اس وقت, اس کو آپ کو پن پوائنٹ کر کے کہنا پڑتا ہے کہ عورت کو مت ہراس کرو. یہ سمجھانے میں آپ کو 10 سال لگتے ہیں. تو روایات اتنی آسانی سے تبدیل ہوئی ہے کہ روایات بہت سارے پاور کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, پروٹیکٹ کرتی ہیں پاور. تو وہ روایات تبدیل کرنے والے جب ان روایات سے پروٹیکٹ ہونے والے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ہمیشہ, توڑنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اگر اس کو مطلب یہ نہیں ایسا نہیں کیا جا سکتا. دنیا میں ہر جگہ خواتین نے یہ بہت کڑی لڑی ہے اور جیتی بھی, بہت جگہوں پہ جیتی ہے, لیکن ابھی بھی یہ بیچارے ڈیفینس میں یا جس طرح بھی وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, بڑا مغربی ایجنڈا ہے. مغرب میں عورت کس طرح کی لڑائی لڑ رہی ہے آج بھی, وہاں عورتیں فٹ بھی نہیں ہیں. ایسڈ بھی ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایسڈ وائلنس بھی ہوتا ہے, ورک پلیس میں ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, ڈیوورس میں پروٹیکشن بھی نہیں ہوتی. تو وہ جو مائیں بن گئی ہیں ان کی جابس چلی جاتی ہیں, دے آر اسٹل فائٹنگ کہ وہ فیملی پروٹیکٹ کریں یا وہ اپنی جاب کو پروٹیکٹ کریں. اگر وہ کہتی ہے کہ جی نہیں میں جاب کرنا چاہتی ہوں تو وہ اپنے پروفیشنل کریئر پہ کمپرومائز کرتی ہے. تو یہ لڑائی تو ابھی تک آپ کا سا یہ دور کے دور سے ہمیں ہوتے ہیں جب آپ انفارم ہوتے ہیں, آپ سیدھا سیدھا چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ چلو ہاں سب صحیح ہے اور یہ بڑا مغربی ایجنڈا ہے. مغربی ایجنڈا نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی قوم کی بہتری کا ایجنڈا ہے, جہاں آپ کی 52% ورک فورس اور 51% ورک فورس استعمال نہیں ہوتی. ابھی بڑے مزیدار ایک آرٹیکل تھا کہ یہ ڈاکٹر برائڈس کا جو کانسیپٹ ہے کہ بہو ڈاکٹر ہونی چاہیے لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتی. جب پریکٹس کرے گی تو 3 گھنٹے پریکٹس کرے گی. پھر جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں صرف فیمیل ڈاکٹر کو دکھاؤں گا, لیکن آپ لڑکے کو پریکٹس نہیں کرنی تھی, نہ سانس نہیں کرنی تھی, نہ سوسائڈ نہیں کرنی تھی. ماں باپ بھی کہتے ہیں بھائی جو بھی کرنا ہے اپنے جا کے کرنا. اپنا گھر تو اس کی دنیا کا گھر ہوتا ہے, ساس کا گھر ہوتا ہے. یا اور یہ آئیڈیا کہ ایک سرٹن ریلیشن شپ میں اس کی کوئی آئیڈینٹی ہے, اس کے علاوہ اس کی کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ وہ ہے ہی نہیں. ہمارے پلیز میں ایک بڑا ابھی مصطفیٰ نے بہت عقل مندی کا بہت عرصے سے محسوس کرتے ہیں بڑا مذاق ہے. اس میں سنگ مرمر میں یہ بات یوزڈ ہے کہ پورے پلے میں شمیم کا کہیں نام, میرا کیریکٹر تھا شمیم, اس میں کہیں میرا نام نہیں لیتا. شی از آلویز سفینہ کی ماں. جب سفینہ مر جاتا ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کو پہلی دفعہ شمیم کے ہمارے ہر پلے میں اماں کا کوئی نام نہیں ہوتا, اس کو کوئی کچھ کسی نام سے نہیں پکارتا کیونکہ اس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہوتا. اینڈ دس از اے جنرل سورٹ آف ایٹیٹیوڈ. آپ اسی آئیڈیا کے ساتھ پالتے ہیں کہ جب تک وہ کسی ریلیشن سے ایسوسیٹڈ نہیں ہے, اس کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. مسز فلانا نہیں ہے تو آئیڈینٹی نہیں ہے, فلانے صاحب کی بیٹی نہیں ہے تو آئیڈینٹی نہیں ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کی آئیڈینٹی اس کا ڈاکٹر ہونا ہے, اگر کوئی ایکٹر ہے تو اس کی آئیڈینٹی اس کا ایکٹر ہونا ہے, اگر کوئی بہت ساری اور چیزوں کے ساتھ یہ کہ وہ کسی کی بیوی ہے یا بیٹی ہے تو وہ اس کی آئیڈینٹی کا حصہ نہیں ہے, اس کی آئیڈینٹی کا حصہ ہے. کلن اس کی وہ آئیڈینٹی نہیں ہے. روایت کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ روایت ان کو پروٹیکٹ کری ہوتی ہے تو اس لیے وہ اتنی جلدی اور آسانی سے اس کو تبدیل نہیں ہونے دیتے. تو روایتی طور پہ جو عورت کا ایک اسٹیٹس تھا
اس کو تبدیل ہونے میں ماڈرن ڈسکورس کے اندر یا ماڈرن جو کنڈیشنز ہیں اس میں وقت لگے گا, اور ابھی کوئی اتنا چینج نہیں ہوا آپ کے خیال سے؟ نہیں, انڈیویجول اچیومنٹس نظر آتی ہیں, انڈیویجول اچیومنٹس بھی ہیں, کلیکٹیو کم نظر آتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے سوچ کے لیول پہ بھی تبدیلی بہت کم ہے. ثانیہ جی, فیمنزم جو ایک عورتوں کی تحریک ہے بہت ویسٹ سے شروع ہوئی اور اب وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی کوئی اس طرح کی عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کی تحریک شروع ہوئی, یا کوئی اس طرح کا کام ہوا جس سے ہمیشہ سے ہوتا رہا, ہمیشہ سے ہوتا رہا, یونائٹیڈ سب کانٹیننٹ میں بھی ہوتا رہا, خواتین کی رائٹس کے اوپر ہمیشہ سے کام ہوتا رہا. اس وقت کانٹیکٹ ذرا ڈفرینٹ تھا تو مختلف طریقے سے اس کی آواز مختلف تھی, آج اس کی آواز مختلف ہے, آج اس کی لیکن ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور میرا تو خیال یہ ہے بلکہ کہ ویمنز رائٹس کی ایک موومنٹ ایسی ہے جو سب سے کنسسٹنٹ ہے سب کا. باقی پولیٹیکل موومنٹس آتی جاتی رہی, تبدیلیاں ہوتی رہیں, لیکن خواتین کے رائٹس کی ان کی لڑائی, ان کا جو انہوں نے جو یہ تحریک چلائی تھی, وہ آئی تھنک سب سے کنسسٹنٹ ہے. یعنی کہ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ جو فیمنزم ہے وہ زیادہ تیزی سے دنیا کے اندر پھیلا بھی اور پینیٹریٹ بھی کیا بنسبت ہماری جو تحریک آپ نے جیسے بتایا کہ رہی ہیں اور عورتوں کے حقوق کے سب کانٹیننٹ میں ہمیشہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو سب کانٹیننٹ کی کوئی موومنٹ یا اس کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی پوری دنیا میں اس طرح کیوں نہیں پھیل سکتی جیسے فیمنزم؟ پوری دنیا میں کیوں پھیلے گی, تو آپ کی ریجن کی لڑائی ہے نا. لیکن فیمنزم بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی ریجن کی خواتین جو ہیں وہ ہر وہ آدمی, مرد یا عورت, ہر وہ شخص مرد یا عورت جو یہ سمجھتا ہے کہ خواتین کی کچھ رائٹس ہیں جو کہ ان کو ملنے چاہیے, ان کو آزادی سے رہنے کا حق ہے, ان کو اس زندگی کے دستخط کرنے کا حق ہے, ان کی کیپیبلٹیز ہیں جن کے اوپر تغور نہیں لگانی چاہیے, ان کے پاس ایجوکیشن کا رائٹ ہونا چاہیے, ان کے پاس پروفیشنز چوز کرنے کا, وہاں حفاظت سے کام کرنے کا, اپنے فل پوٹینشیل پہ کام کرنے کا حق ہونا چاہیے, انہیں اپنی باڈی پہ رائٹ ہونا چاہیے, ان کو اپنے ذہن پہ اختیار ہونا چاہیے, وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے. جو آدمی بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہے وہ فیمنسٹ ہے, چاہے وہ کہتا ہے یا وہ نہیں کہتا. جو مغرب سے جو یہ موومنٹ شروع ہوئی وہ بھی یہی تھی. وہاں پہ خواتین کو محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ بحیثیت مزدور زیادتی ہو رہی, وہ جمع ہوئی, انہوں نے کہا بھائی یہ تو نہیں چلے گا, اس کو ٹھیک کرو. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی لا تبدیل ہوگا, انہوں نے کہا بھائی کسی کو لا آتا ہے, لا آتا ہے, نہیں آتا, نہیں آتا, ایک خاتون کو آتا ہے, بھائی بتائیں کیا ہے. اسی طرح لوگ جمع ہوئے نا, کہانی کی طرح کہہ رہی ہوں, لیکن دیٹ از ہاؤ اٹ از. انہوں نے اپنے علاقے کی اپنی ضرورتوں کی لڑائی خود لڑی. ہم اپنی ضرورتوں کی لڑائی اپنے روایات کے ریفرنس میں, اپنے کلچر کی کانٹیکسٹ میں ہم خود لڑیں گے. ہمیں ہی لڑنی ہے, باہر سے آگے نہیں لڑ سکتا. بہت سارے لوگ جو جیسے آپ نے کہا نا کہ اگر وہ عورت کی رائٹ کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ کی ڈسکریمنیشن نہ ہو, ایک بہتر سطح پہ سلوک کیا جائے, وہ فیمنسٹ ہیں. لیکن کئی لوگ یہ کام کر رہے ہیں, بڑی دلچسپی سے کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ کو فیمنسٹ ہونے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں ہم فیمنسٹ نہیں ہیں, ہمیں یہ ٹیگ نہ دیا جائے, ہم یہ کر رہے ہیں. تو وہ اس ورڈ کے ساتھ کیوں ایسوسیٹ, کیونکہ یہ ایک انٹیگنسٹک ریلیشن شپ بنا دیا نا فیمنسٹ ہونے کے ساتھ. کیونکہ ایک ٹائم ایسا آیا تھا جب عورتوں کی بس چھوڑ, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی تم, اور تم تو باڑ میں چوسا ہے. تھریٹن فیل کرتے ہیں نا آپ ایک مضبوط, کانفیڈنٹ, اونچا بولنے والی, صاف گو عورت سے آپ تھریٹن فیل کرتے ہیں نا. کلچر تھریٹن فیل کرتا ہے, تو بڑی دیواری گرا دیتی ہے, بڑی دقت توڑ دیتی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے ڈسٹنس کر دیا, مجھے لگتا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو سے, کیونکہ وہ بھی بہت نیرو ہو گیا تھا اس کا وہ لڑائی بھی, اس کی طرف ایٹیٹیوڈ بھی ہمارے فیمنسٹس کا بڑا نیرو ہو گیا تھا, انکلوسیو نہیں تھا. اور ٹالرنس کی بھی کمی تھی, کیونکہ بس ہو گئی تھی. کئی ہزار سال کا ایک جمود, کئی ہزار سال کا وزن, اگر آپ کو لگے کہ میرے ہی کاندھے پہ ہے, ہم سب کے اس دور کی عورتوں کے کاندھے پہ ہے, تو وہ ایک
ایک بہرحال ایک فرسٹریشن اور ایک سفوکیشن تو پیدا کرتا ہے نا, غصہ تو پیدا کرتا ہے. وہ غصہ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, صرف لہجہ خراب ہو گیا. اسی لوگوں نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کر لیا. کوئی بھی چیز جو اپنے ایکسٹریم پہ جائے گی اور باقی لوگوں کا رجحانات کو مد نظر نہیں رکھی, قبول نہ کریں. کچھ رجحانات ہیں جو قبول نہیں کیے جانے چاہیے کسی بھی طرح, لیکن لہجہ خراب کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ انداز ذرا زیادہ کرخت ہو گیا تو لوگوں نے اپنے آپ کو اور بہت ساری پولیٹیکل کمپلیکیشنز کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ میجرلی بیکاز اٹ بیکیم فیمنزم became equivalent to being nasty. So, which was also, by the way, not true. It is just how you want to portray it. And یہ بھی آپ کا اپنا ایک اس کی طرف ریزنٹمنٹ ہی ہے نا کہ آپ نے جو بڑا بولتی ہے جی اور اونچا اونچا بولتی ہے جی ایسا, تو سچ بولتی ہے بھائی, اپنے اندر جرات پیدا کرو, اپنے اندر جرات پیدا کرو سننے کی. سچ ہے. امپاورڈ عورت کیوں معاشرے کے لیے, ہمارے جیسے معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی؟ ہم ایک یا ہم اس کو واقعی امپاور نہیں کرنا چاہتے, اور پھر ایسی خاتون جو بریوری کا مظاہرہ کرے, کئی سارے کنسٹرکٹ بریک کرے, اور اس کے ساتھ اسٹگما کو اٹیچ کر دیا. تو ایسی صورتحال میں کیسے وہ باقی جو ہیں حوصلہ پیدا کریں گی اس طرح کی امپاورڈ ہونے کا, کیونکہ جو ان کے سامنے امپاورڈ خواتین ہیں ان کو جیسے پورٹریل مل رہا ہے, اب معاشرے سے کٹ کے نہیں جی سکتے, آپ کو کہیں نہ کہیں تو اس کے ساتھ چلنا ہی ہوتا ہے. اس پہ وہ پھر کیا کریں اس صورتحال میں؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی بھی لڑائی اکیلے نہیں لڑی جا سکتی. جو آپ کی مخالف فورسز ہیں نا, مخالف جو طاقتیں ہیں وہ سب اکٹھی ہیں, آپ اکٹھے نہیں ہیں. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں, وہ نہیں کرتے. ان کا ایجنڈا کلیئر ہے, ان کو آگے مت آنے دو. ان کا ایجنڈا کلیئر ہے کہ میں طاقتور ہوں, میں اپنی طاقت کو پروٹیکٹ کروں گا. آپ کا ایجنڈا کلیئر نہیں ہے, آپ کلیئر نہیں ہیں. آپ کو ٹریڈیشن کنفیوز کرتا ہے, آپ کو مذہب کنفیوز کرتا ہے, آپ کو اگین وہی جس طرح یہ عورتیں پورٹری کی جاتی ہیں وہ کنفیوز کرتا ہے. آپ کو نیک عورت کا جو آئیڈیا ہے وہ کنفیوز کرتا ہے. پھر کچھ فزیکل ریالٹیز ہیں, قانون آپ کا ساتھ نہیں دیتا, سڑک پہ آپ محفوظ محسوس نہیں کرتے, کام کرنے کی جگہ پہ آپ محفوظ محسوس نہیں کرتے, آپ گھر میں محفوظ محسوس نہیں کرتے. جتنے مولسٹیشن کے کیسز ہیں, چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں, بچے اور بچیوں کے برابر, زیادہ تو گھر میں ہوتے ہیں. آپ گھر میں بھی آپ اس طرح کے انوائرمنٹ میں آپ بڑے ہوتے ہیں, وہاں جرت کر پانا یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ غیر معمولی بات ہے. تو غیر معمولی جرت کے ساتھ جینا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایک بہت مشکل ٹاسک ہے. ہر وقت کمبیٹ موڈ میں رہنا, میں ہر وقت کہوں آپ سٹانس لے کے کھڑے رہیں, دھن 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 لاتے مارتے رہیں آپ ہر وقت, کیونکہ آپ نے ہر وقت اپنے آپ کو ایک چومکھی لڑائی ہے چاروں طرف سے. اور اگین وہی بات ہے کہ جو آدمی پاور میں ہوتا ہے وہ آپ کو پلیٹ میں رکھ کے پاور تو نہیں دے گا نا میرے بھائی, وہ نہیں دے گا. وہ تو اپنا پاور پروٹیکٹ کرے گا, اس سے تو چھیننا ہی پڑے گا آپ کو. اس میں کچھ تھوڑا خون بھی بہے گا, اس میں کچھ چیزیں ٹوٹیں گی بھی. جب وہ چیزیں ٹوٹتی ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کا آئیڈیا اچھی بہن, اچھی بیٹی, اچھی ماں کے آئیڈیاز جو آپ کے دماغ میں ٹھوسے گئے ہیں, لٹریچر آپ کے دماغ میں ٹھوستا ہے, مذہب آپ کے دماغ میں ٹھوستا ہے, روایات جس طرح سے وہ بڑھتی جاتی ہیں وہ آپ کے دماغ میں ٹھوستی ہیں, میڈیا اللہ رکھے اس کو خوش رہے یہ جس طرح آپ کے دماغ میں ٹھوستا ہے. تو ان سب کو توڑ کے نکلنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. خوف, اس بات فزیکل خطرہ ہر وقت آپ کے دماغ میں ڈالنا کہ تم کہیں بھی محفوظ نہیں ہو, کہیں بھی محفوظ نہیں ہو, تو آپ کیا کرتے ہیں, آپ کنفرم کرتے ہیں, آپ اس فورس کے ساتھ جڑتے ہیں جو بظاہر محفوظ نظر آتی ہے. تو بظاہر محفوظ کون نظر آتی ہے؟ ٹریڈیشنل عورت. کہ لیکن کیا وہ محفوظ ہے؟
کیا اگر اسے طلاق ہو جائے تو وہ محفوظ ہے؟ کیا بچوں کی کسٹڈی میں وہ محفوظ ہے؟ کیا وہ جاب لینے جائے تو وہ محفوظ ہے؟ کیا وہ گھر میں رہتی ہے تو وہ محفوظ ہے؟ کیا وہ اسکول کالج پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو وہ محفوظ ہے؟ کیا شادی کے معاملے میں جب وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار نہیں کر سکتی تو کیا وہ محفوظ ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عورت کو ایک انسان سمجھنے کی لڑائی ہے یہ. دیٹ از فیمنزم ٹو می. وہ ایک گوشت پوشت کا ہاڑ ماس کا ایک چلتا پھرتا انسان ہے, اس کے جذبات ہیں. سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر 80-90% لوگوں کا آئیڈیا یہ ہے کہ عورتوں کو کوئی جذبات نہیں ہوتے. یو نو, اس کو جو کہو وہ مان لیتی ہے, اس کو جو کہو اس کو مان لینا چاہیے, عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے. ابے چاہیے تجھے کیا پتا اس کے سر میں کیا ہو رہا ہے یار؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ عورت کیا سوچ رہی ہے یا وہ کیا سوچتی ہے؟ یہ سمجھنا اور یہ ماننا کہ اس کے اس کھوپڑی کے اندر ایک دماغ ہے جس کی کچھ صلاحیتیں ہیں, جس کی اپنی کوئی افادیت ہوگی تبھی اللہ میاں نے اس کے اندر رکھی ہے, ورنہ تو پتھر بھر دیتے ہیں. تو یہ ماننا کہ اس کی صلاحیت ہے, پھر یہ ماننا کہ ایک معاشرے کا حصہ ہے, ایک اٹوٹ حصہ ہے, اس کو الگ نکال کے کھڑا نہیں کر سکتے آپ, اس کو مارجنلائز سو کالڈ کہہ کر معاشرے کو بہتری کی طرف نہیں لے جا سکتے آپ. جو معاشرہ بھی اپنی عورت کو اپنے مین سٹریم میں, چاہے وہ اکنامکس ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکل ہیلتھ ہے, چاہے وہ فزیکل ہیلتھ ہے, عورت کو جہاں شامل نہیں کیا جاتا وہ معاشرہ کبھی امپروو کرتا ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے اگزامپلز اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ گروپس کام کرتے ہیں, جہاں عورتیں امپاور ہوتی ہیں وہاں پوری کمیونٹی امپاور ہو جاتی ہے. لیکن جہاں آدمی اتنے عرصے سے معاشی امپاورمنٹ ہے سو کالڈ اس کے پاس ہے, لیکن وہاں وہ امپروومنٹ نہیں آتی. تو جو لوگ, اور یہ ایک زیادہ بڑی, اب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لڑائی اس چھوٹے سے فریم سے باہر نکالو, زوم آؤٹ, کیونکہ یہ ایک اور بہت بڑی لڑائی کا حصہ ہے. معاشرے کو طبقات میں بانٹ کر اور طبقات میں منجمد رکھ کے اپنے پاور کو محفوظ رکھنے کی لڑائی ہے یہ. تو عورتیں اپنی تو لڑائی لڑ ہی رہی ہیں, لیکن ایک مشترکہ لڑائی بھی لڑ رہی ہیں. تو وہ ڈبل لڑائی لڑ رہی ہیں ایک آدمی کے مقابلے میں. میں یہ نہیں کہتی کہ کسی مرد کی زندگی آسان ہے اس معاشرے میں, بالکل نہیں ہے. آئی تھنک ایکولی ڈیفیکلٹ لائف ہے کچھ معاملات میں, لیکن کچھ معاملات میں چونکہ عورت پہ ڈبل بوجھ ہے, اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی لڑائی زیادہ مشکل ہے, اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس کے اوپر زیادہ جبر ہے, تبھی ہم اس کو تبدیلی کی طرف لے جا سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو آپ بار بار کیا کرتے ہیں, آپ جیسے پان کو سلور پنی میں لپیٹتے ہیں نا, آپ بار بار اس کو ایسے سلور پنی میں لپیٹ کے اوپر پیڈیسٹل پہ سجا دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں دیکھو تم کتنی اچھی ہو. نہیں, اچھے کا وقت گزر گیا ہے, عورتوں کے لیے اچھے کا وقت گزر گیا. شریف عورت کیا ہوتی ہے؟ جو ٹریڈیشن نہیں توڑتی, جو ٹریڈیشن توڑ دیتی ہے وہ شریف عورت نہیں ہوتی. لیکن جب تک وہ زنجیر توڑے ہی نہیں پیر سے, تو آگے کیسے جائے گی؟ تو شرافت کا لبادہ بھی آپ کو اتارنا پڑے گا. اب غیر شریف انسان کیسے جیے اتنے ججمنٹل معاشرے میں؟ تو یہ سب کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, اس لیے بہت ضروری ہے کہ عورتیں آپس میں جڑ کر ایک کلیکٹیو لڑائی کی طرف جائیں, وہ جگہ تلاش کریں جہاں وہ کلیکٹیو لڑائی لڑ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کا اپوننٹ جو ہے وہ ایک کلیکٹیو لڑائی لڑ رہا ہے وداؤٹ یو نوئنگ اٹ. سمیری, جیسے جو عورتیں ہمارے گاؤں میں رہتی ہیں, دیہی علاقوں میں, آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں ہے, رورل علاقوں میں. وہاں کی عورت بالکل ہماری اربن عورت سے واقف نہیں ہے. بہت کم اس کو پتہ ہے کہ اربن لائف کے اندر اب عورت کتنی بدل رہی ہے, وہ کیسی ہے. تو اگر علم بھی ہوگا تو کم ہی ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ اگر وہ اس کے بارے میں کچھ جانتی ہے تو وہ خود بھی ویسی بن رہی ہو. تو آپ کو وہ عورت نہیں لگتا کہ
امپاورڈ ہے کیونکہ وہ دیکھیں وہ اکنامک افیئرز میں بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کام کر رہی ہے. یہ چونکہ سوال اٹھتے ہیں ذہن میں جب ہم کوئی رسپونڈ نہیں سنتے ہیں، تو میں اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اٹھنے والا سوال بھی آپ سے ہو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے اندر بچوں کی ٹریننگ کے اندر بھی شامل ہے. اس کی آزادی کا یہ عالم ہے کہ وہ ٹیوب ویل پہ جا کے نہا بھی لیتی ہے، اور اگر اس نے بریسٹ فیڈ کرانا ہے تو وہ کسی چوک میں بھی بیٹھ جاتی ہے، وہاں وہ اتنا نہیں ہوتا. حقہ پینے والی عورتیں بھی ہیں، حالانکہ شہر کی عورت اگر سگریٹ پیتی ہے تو اس کو اتنا مناسب نہیں سمجھا جاتا، لیکن گاؤں کے اندر ایک عورت سگریٹ حقہ پی رہی ہے، اور اگر بھلے وہ آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے پی رہی ہے، اور اب کچھ ایسی بھی عورتیں ہیں جو سگریٹ بھی پی لیتی ہیں حقے کی جگہ، تو اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا. یعنی بہت ساری، اور وہ کئی ایسی دیہی علاقے ہیں جہاں عورتیں دوپٹہ بھی اس طریقے سے لیتی ہیں کہ وہ اتنا فارملی اس کو کیری نہیں کرتی، اور ان کی سوشل موبلٹی بھی بہت ہے. تو چونکہ پاکستان کے ڈیموگرافک کنڈیشنز بڑی ویری کرتی ہیں، تو اکثر جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں. اور شادی کے معاملے میں بھی کئی لڑکیاں اپنی پسند کا چوز کر لیتی ہیں، فیملی کو نہیں اعتراض ہوتا، وہ ہو بھی جاتی ہے چیزیں. تو یہ جو ایک فریڈم وہ انجوائے کر رہی ہیں، جو کہ انہوں نے کہیں سے بورو بھی نہیں کی، کسی نے ان کو پہنچائی بھی نہیں ہے، وہ ابھی بھی نہیں لی، بلکہ وہ کئی ٹائم سے ان کی نسل در نسل یہ چیزیں چل رہی ہیں. آپ اس کو پھر کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ چیزیں کیوں ہمارے معاشرے میں معیوب نہیں سمجھی جاتی؟ وہاں وہ عورت ایسے کرتی ہے تو کسی کو تھریٹ کیوں فیل نہیں ہوتا، جب شہر میں کوئی کرتی ہے تو تھریٹ فیل ہوتا ہے؟ جو اپنی ساری باتیں کہی نا، یہ ایک بہت ہی اربن مڈل کلاس پرسپیکٹیو ہے آزادی کا. کیا وہ عورت جو اکنامکلی اپنے گھر کے خاندان میں اس میں جب وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے، کہ اس کے ہاتھ میں کوئی پیسے رکھتا ہے؟ اگر وہ اسکول جانا چاہتی ہے، کیا بے خوف و خطر بغیر کسی کی اجازت کے وہ اسکول جا سکتی ہے؟ اجازت. کیا وہ اپنی مرضی سے بغیر کسی کی اجازت کے شادی کر سکتی ہے؟ کیا وہ اگر کوئی معاملہ قانونی ہو جائے، کیا قانون اسے برابر کی حیثیت دیتا ہے؟ دو عورتوں کو جانا پڑے گا گواہی دینے آج بھی. کیا زمین کوئی اس کے نام پہ کرتا ہے؟ کسی عورت کے نام پہ ہوتی ہے وہ زمین؟ وہی عورت جو ٹیوب ویل پہ نہا سکتی ہے، غیرت کے نام پہ قتل بھی ہو جاتی ہے. جرگا ایک گینگ ریپ کی اجازت بھی دے دیتا ہے، اجازت نہیں سزا دے دیتا ہے. کیا آزادی ہے؟ کون سی آزادی ہے؟ نہیں لگتا کہ یہ والے جو کیسز جیسے آپ بتا رہی ہیں یہ یقیناً ہمارے معاشرے میں ہیں، یہ بھی معاشرے کے اندر ہیں، لیکن ان کو اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے سارے معاشرے میں یا سارے دیہی علاقوں میں سارے یہی ہو رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہی ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک الارمنگ تعداد میں ہو رہا ہے. ایک اتنی الارمنگ تعداد میں ہو رہا ہے جو معاشرے کے اندر ایک ہجان پیدا کیے رکھتا ہے، سٹریس میں رکھتا ہے پوری انوائرمنٹ کو. کیونکہ یہ اتنی الارمنگ تعداد میں ہو رہا ہے کہ میں سیف نہیں محسوس کرتی، کیونکہ مجھے یہ ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کی جو جینڈر نیریٹو ہو وہ ایک ہوموجینیس نیریٹو ہو، یعنی ایک نیریٹو ہو ہمارے پاکستان کا، یا ہیٹروجینیس نیریٹو ہو، ملٹیپل لوکیشنز ہیں، ملٹیپل جاگرفیز ہیں اور ملٹیپل نیریٹوز ہوں، کیونکہ کنڈیشنز بڑی ویری کرتی ہیں ملک کے اندر. دیکھیں کچھ بیسکس تو ہیں جس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، لیکن یقیناً ہر کلچر کی اپنی خوبصورتی ہے اور ان کا، اور وہاں پہ خواتین اسی میں محفوظ. مثلاً ایک بات ہے کہ چادر اوڑھنا، ٹھیک ہے، اچھا یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے، وہاں مرد بھی چادر اوڑھتے ہیں، لیکن چلیں عورتوں کا چادر اوڑھنا پردے سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. میں نے ڈینٹل کالجز میں دیکھا، میں نے پشاور یونیورسٹی میں دیکھا، ایگریکلچر پڑھ رہی تھی وہ لڑکی، ایگریکلچر پڑھ رہی تھی، چادر پہن کے آتی تھی. کبھی کبھی کچھ چیزیں وہ اپنے ہر کلچر اپنے حساب سے اپنی چیزیں تبدیل کرے گا اپنے ٹائم سے. کلیکٹیولی ہمارا کام کیا ہے، جو میں کلیکٹیو لڑائی کی بات کری تھی، کلیکٹیولی ہمارا کام یہ ہے کہ اس ٹرانزیشن کو اسموتھ بنائیں.
ہم جتنا کلیکٹیولی اس کے لیے کام کریں گے وہ ٹرانزیشن اتنا اسموتھ ہو جائے گا. اچھا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو سمجھتے ہیں چادر اتار کے پھینک دی تو آپ بڑے آزاد ہو گئے, یا اگر آپ نے برقع پہن لیا تو آپ بڑے کنفائنڈ ہیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے. میں یہاں سامنے بینک ہے, بچی وہاں کام کرتی تھی, بہت سمجھدار سندھی فیملی کی وہ لڑکی تھی. اسکارف پہن کے آتی تھی, عبایا پہن کے, اور پورا دن پہنی رہتی تھی. ایک دن اس نے مجھے اپنی تصویریں دکھائیں. میں نے کہا ہے, میں نے کہا وہی تم اندر سے ایسی ہو, جینس پہنی ہوئی, اتنے لمبے اس کے بال. اس نے میرے فیانسے کے ساتھ بہت رومانٹک تصویریں. اس نے کہا میں منگنی ہو گئی ہے. تو میں نے کہا تم کو یہ سب منگنی اجازت ہے؟ میں نے ایسی کیوریوسٹی میں پوچھا, اگین بیکاز I'm part of the same society and I was judgmental and I thought کہ اچھا یہ تو بڑے کنزرویٹو ہے. اس نے کہا نہیں وہ تو میں یہاں کے لیے پہنتی ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو یہاں کیوں پہنتی ہو؟ کہتے کیونکہ یہاں سب دکاندار آتے ہیں اور وہ جس طرح ہم کو دیکھتے ہیں I don't feel nice, تو میں اپنی پروٹیکشن کے لیے پہنتی ہوں. اٹس اے کاسٹیوم, ٹھیک ہے. It didn't stop her from doing her MBA. It didn't stop her from doing her accounting or whatever degree, MCom or whatever she's done. ابھی پڑھ رہی تھی MBA کے لیے, and didn't stop her as long as it doesn't stop her. میری بیسٹ فرینڈ 5 بہنیں تھیں وہ, اور وہ ایک کنزرویٹو میمن بیک گراؤنڈ سے آئی ہے. اس کے باپ نے کہا تھا بھائی ابایا نہیں پہنو گے تو میں کو ایجوکیشن میں نہیں پڑھنے دوں گا. شی از اے PhD now, living in Canada, living alone. She's single. She's married all her sisters. She's single. وہ لڑکی جو ایسے بیک گراؤنڈ سے آئی تھی جہاں 14-15 سال کی عمر کے بعد لڑکی کی شادی نہیں ہوتی کیونکہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. اب وہاں پہ پوری کمیونٹی اس کے پاس آتی ہے, اپنی بچوں کو اس کا اگزامپل دیتی ہیں, اس کی جگہ بننے نہیں دیتی. شادی ابھی تک کرتی ہیں 16 سال کی عمر میں, مگر اگزامپل اس کا دیتی ہیں کہ نہیں تو یہ اچھا یہ مسئلہ ہو گیا, اچھا افشین سے پوچھو. جی اس بات سے کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ویل جو ہے اس کو باہر کھڑا بندہ تو ایسے انٹرپریٹ کر رہا ہے کہ یہ ایک سارٹ آف آپریشن ہے عورت کے لیے, لیکن بہت ساری عورتیں اس کو اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال کر رہی ہیں. یعنی ایک چیز کا صرف ایک ہی جنرل میننگ نہیں ہوتا, مختلف سچویشن میں مختلف جگہوں میں سیم جیسچر کے مختلف معنی ہو سکتے ہیں. ٹرانزیشن کا حصہ ہو سکتا ہے, اسٹیپس ہو سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں بہت اسٹرانگلی یہ بلیو کرتی ہوں کہ یہ ڈیسیژن کہ اس نے چادر پہننی ہے یا نہیں, اسے عبایا پہننا ہے یا نہیں, یہ اس کا اپنا ہونا ضروری ہے. یہ اس وقت آپریشن نہیں ہے جب یہ ڈیسیژن اس کا اپنا ہے. بالکل ٹھیک. اگر اسٹیٹ اسے ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ اس نے ایسے اپیئر ہونا ہے پبلکلی, فیملی ٹریڈیشن کلچر اگر اسے ڈکٹیٹ کر رہا ہے, دیٹ از آپریشن. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو کر رہی ہے اگر اس کے اندر وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کے اوپر امپوز کیا جا رہا ہے تو وہ ٹھیک چیز نہیں. اور امپوز کرنے کے بہت سارے اسٹیپس ہیں نا. امپوز کس طرح کیا جاتا ہے؟ بچپن سے میں نے مونٹیسری اسکول گوئنگ بچوں کو دیکھا ہے کہ آپ نے اسکارف ان کو پہنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ بڑی ہوں گی تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی. یو آر ڈکٹیٹنگ اٹ. جب بڑے ہو کے وہ اپنی مرضی سے پہن رہی ہے تو آپ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. کانسٹنٹلی آپ پورٹرے کر رہے ہیں ایک ہی نیریٹو ٹیلی ویژن پہ کہ شریف عورت اس طرح کی ہوتی ہے, شریف عورت اس طرح کی ہوتی ہے, شریف عورت اس طرح کی ہوتی ہے. لٹریچر میں آپ ایک طرح کی فینٹیسی کی دکھائے جا رہے ہیں, جو پاپولر لٹریچر ہے, جو پاپولسٹ لٹریچر ہے. دیٹ از آلسو کائنڈ آف ڈکٹیشن, جہاں مختلف طریقوں سے مختلف آپریشن کے ادارے ایک اور الٹرنیٹیو نیریٹو یا مختلف نیریٹو پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے. جہاں آپ مختلف آوازیں پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے, دیٹ از آلسو آپریشن. تو ہمارے یہاں جو جینڈر نیریٹو ہو, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے سورسز کیا ہونے چاہیے؟ ایکسپلین. مثال کے طور پہ ہم نیریٹو بناتے ہیں تو ہماری ایک باٹم لائن ہے کہ ہم اپنے ریلیجن کو سامنے رکھ کے بنائیں گے کہ اس کے اندر جس بھی ہم کلاس کے لیے بنا رہے ہیں, آدمی کے لیے, عورت کے لیے, جس کے لیے بھی, جو وہاں پر چیزیں کہی گئی ہیں اس کو, اس کے لیے اس کی لائف کے اندر سوشل موبلٹی ہے, ایجوکیشن ہے, اکنامکس ہے, جو بھی ہے, اس کی میرج ہے, اس کے اندر تو سامنے رکھ کے بنایا. جیسے کانسٹیٹیوشن کی مثال ہے کہ ہم نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس کے اندر جی نان مسلم ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہو سکتا.
تو یہ آپ کا سورس تھا جس کو آپ نے سامنے رکھا اور اپنا ایک ڈاکیومنٹ بنا لیا. تو اگر ہم بھی اپنا جینڈر نیریٹو بنائیں تو اس کو ڈاکیومنٹ کو بناتے ہوئے ہمارا سورس یا ہمارے سورسز بھی ہو سکتے ہیں, وہ کیا ہونے چاہیے آپ کے خیال سے؟ میرے خیال میں کنٹمپرری جو اس وقت اصول ہیں جینڈر سے متعلق, ان کو مد نظر رکھنا چاہیے, اور جو رولز بنے ان میں مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہونا چاہیے ان کا, کیونکہ اگین مذہب کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اتنی ویریڈ ہے کہ پھر وہ بحث کبھی ختم نہیں ہوگی. کچھ بیسک چیزیں ہیں جن کو سیدھا کرنے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ہے نا. مثلاً یہ کہ اگر اچھا, اور یہ خوف بھی, مثلاً یہ کہ جہاں پہ جینڈر نیریٹو یا جینڈر سے ریلیٹڈ اصول جو کوئی معاشرہ امپلیمنٹ کرتا ہے, وہاں پہ بھی تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہاں ہر طرح کے لوگ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ایک یہ جو جنون ہے نا کہ سب ایک جیسے لوگ ہوں, سب ایک ہو جائیں, سب ایک جیسے نظر آئیں, سب ایک جیسے بہیو کریں, سب ایک جیسے, یہ بڑا نیچرل, یہ بہت ان نیچرل ہے. اور جو ہم یہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ایک ریلیجن کا ملک, اٹس ان نیچرل, دنیا میں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا, اور جہاں کرتا ہے وہاں آپ دیکھ لیں کتنے مسائل ہیں, یو نو. تو پلس آپ نے اگر آپ, اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے, آپ نے دنیا تو بڑی بکواس بھی کر رہی ہے, نہیں چلنا مجھے دنیا کے ساتھ, بہت ساری بکواس باتیں بھی کر رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے ایک عدل پہ بیس کر کے معاشرہ بنانا ہے تو آپ کو ہر جینڈر کے ساتھ عدل کرنا پڑے گا, اور انصاف کی بات نہیں کر رہی, عدل کی بات کر رہی ہیں. آپ کو ان کے ڈفرینسز کو ذہن میں رکھ کے ان کے لیے ایک ایکوالٹی آپ کو ان کے لیے کریٹ کرنی پڑے گی, تو آپ اپنے معاشرے کو ایک سیف محفوظ معاشرہ کہہ سکتے ہیں, ادروائز نہیں. آپ کا جو شعبہ ہے اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے, میں خاص طور پہ انٹرٹینمنٹ اور ڈراما کی بات کروں گی, اس کے اندر بھی ایک خاص پورٹریل ہو رہا ہے عورت کا کیریکٹر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جسے ہم پہلے دیکھتے ہیں تو ہمارے ڈرامے جو ہیں اس میں رائٹر بھی بڑی ذمہ داری محسوس کرتا تھا, میں کیا لکھ رہا ہوں, جو اس کو پرفارم کرتا تھا وہ بھی بڑی ذمہ داری لیتا تھا بنانے والا. تو ایک ایسا ٹیم ورک ہوتا تھا جس کے بعد ایک چیز سامنے آتی تھی, اور ہم نے دیکھا کہ پوری سب کانٹیننٹ پہ اور باقی جگہوں پر بھی ہمارے ڈرامے کو بہت اپریشیٹ کیا جاتا. تو اب جو کنٹمپرری صورت حال ہے اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتی ہیں, اور کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ہم نے کو گرو کر کے اس لیول پہ آ گئی, یا ہم نے اپنی چیزیں چھوڑ دی اور جو ہمیں لگا کہ پاپولر ہو رہا ہے یا جو ادھر ادھر سے چیزیں وہ کرنا شروع کر دی, اور یہ اسپیسیفکلی عورت کی پرسپیکٹو سے کیا رول پلے کر رہا ہے؟ کیا اس کے کاز کو کوئی فائدہ عورت کا جو کاز ہے اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے, یا یہ کوئی منفی اثرات پیدا کر رہا ہے, نقصان دے رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کسی کو کچھ بھی پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, ایک کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا, وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اسی کمرے میں جس میں گنجائش شاید 8 لوگوں کی تھی, 35 لوگ بھر دیے آپ نے, اور وہ سب بول رہے ہیں, کوئی کسی کی نہیں سن رہا, کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹول ہے, اتنا شور مچاؤ کہ کسی کو سمجھنا ہے کیا ہو رہا ہے اور اپنا کام کرتے جاؤ. جب آپ ایک ان نیچرل طریقے سے اتنا بڑا بوم کسی انڈسٹری میں ڈالیں, ان نیچرل, تیار ہی نہیں ہے, کیڈر ہی نہیں ہے, لکھنے والا نہیں ہے, آپ کو 24 گھنٹے کی انٹرٹینمنٹ چاہیے, لکھنے والا نہیں ہے. ایک رائٹر ہر 3 مہینے میں ایک سیریل لکھ رہا ہے, اور کچھ تو 2 مہینے میں. اس کے پاس سوچنے کا ٹائم کہاں ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ That writer is falling back to the default setting, which is the tradition. It's following the tradition because it's easier to write. پھر آپ کا پورا ٹیلی ویژن ڈراما اب بیس کرتا ہے اسپانسر پہ.
स्पॉन्सर जिस चीज को सपोर्ट करता है वो चीज, स्पॉन्सर ने क्या किया है, उसने कहीं 200-300 मशीनें लगा दी और कहा है कि जी हमारे लोग तो ये देखना चाहते हैं। अच्छा जी, वो मशीनें कहाँ लगी हुई हैं? वो मशीनें वहां लगी हुई हैं जो उसका सामान खरीदने वाले लोग हैं, उनका गढ़ है। वहां पे क्या चीज बिक रही है, क्योंकि वो सबसे कॉम्प्लेक्स्ड, सबसे वल्नरेबल, सबसे कॉम्प्रोमाइज्ड इलाके हैं सोशली, तो वहां क्या चीज बिक रही है? वहां कॉम्प्लेक्स बिक रहा है, वहां एक ट्रेडिशनल कैरेक्टर बिक रहा है, वहां एक ट्रेडिशनल नैरेटिव बिक रहा है, क्योंकि वो उसका सिक्योरिटी ब्लैंकेट है, वो उसका कंफर्ट जोन है, वो तो वही जानती है, वो तो इसके अलावा कुछ जानती नहीं है। अब एक बच्चा जो सिर्फ खिचड़ी खाता है, आप उसको खिचड़ी खिलाते रहे तो उसके दांत कैसे मजबूत होंगे? कभी ना कभी तो उसे बोटी खिलानी पड़ेगी ना। उसकी डेवलपमेंट का, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम का, उसके मैदे का की जरूरत है वो। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे को तो सिर्फ खिचड़ी खानी है, उसको सिर्फ खिचड़ी पसंद है। तुमने उसे कभी बोटी खिलाई नहीं, तुम्हें कैसे पता कि उसको नहीं खानी? आपका बच्चा सिर्फ जंक फूड खाता है, अब आप मरते मर जाएं कि बेटा नहीं खरबूजा भी खा लो, केला भी खा लो, वो नहीं खाता, क्योंकि आपने तो जंक फूड की आदत डाल दी है। सनी जी, एक ऐसा माशरा जिसके अंदर ट्रेडिशनल राइटिंग, जैसे आपने कहा लिखना आसान है, उसका पोर्ट्रे करना वो हो रही है और उसको बहुत पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें चल रही हैं तो तभी ये बन रही हैं, अगर ये ना पसंद की जाए तो ना बने। तो फिर आप कैसे एक रेजिस्टेंस समझती हैं कि पैदा होगी जब आप अपनी औरत को वही चीज़ें दिखा रहे हैं जिन चीज़ों के अगेंस्ट उसने एक रेजिस्टेंस पैदा करनी थी, और ये बहुत पावरफुल मीडियम बन चुका है, इससे ओपिनियन मेकिंग होती है, और बल्कि अब तो कहा जाता है कि मीडिया जो है वो चौथा सतून है किसी भी रियासत का। तो अब आपकी रियासत का एक मजबूत सतून एक खास किस्म की आइडियोलॉजी फैला रहा है, तो फिर उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कैसे होगी? जैसे आपने कहा कि बहुत शोर कर दो ताकि किसी को समझ ही ना आए, जैसे बाकी सब चीजों के लिए होगी। ये ट्रेडिशंस भी तो हजारों साल से चली आ रही है ना, टूटती है ना। तो कहीं एक पानी का कतरा जहाँ गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, थोड़ा सा खड्डा तो करता है। नहीं, लेकिन जो फीमेल राइटर्स हैं अगर आप देखें आजकल हैं भी वो ज़्यादा, तो आदमियों की निस्बत तो ज़्यादा औरतें लिख रही हैं इस तरह के जो ड्रामे हैं। तो ये बात कैसे आप देखती हैं कि वो ऑब्वियसली वो सूट करती है ना, पढ़ी लिखी हैं और नहीं पढ़ी लिखी खाती है, सूट करता है ना, मीडियम को सूट करता है ये। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी औरत होती है? सबसे खतरनाक आपके कॉज के लिए सबसे खतरनाक वो औरत है जिसने पेट्रियार्की को इंटरनलाइज कर लिया है, और वो औरत आपका माउथपीस बन गई है। अच्छा, आप इस पे कोई रोशनी डालना चाहेंगे कि कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल औरत को किस लेंस से देखते थे? जैसे हम कायद-ए-आज़म के बारे में तो तकारीर से और उनके खताब से और उनकी रिटन चीज़ों से पता चलता है, वो औरतों को आदमियों के शाना बशाना देखते थे और वो कहते थे कि इनको भी मुल्क की तरक्की में, माशी तरक्की में हिस्सा लेना चाहिए, तालीम इनको हासिल करनी चाहिए, और फिर अल्लामा इकबाल का एक अपना पर्सपेक्टिव था। तो आप कैसे? आई थिंक अल्लामा इकबाल के बारे में तो मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन कायद-ए-आज़म को तो अपना पर्सपेक्टिव इम्प्लीमेंट करने का मौका ही नहीं कभी मिला। तो यकीनन ये बात बिल्कुल सही है कि वो तो नहीं चाहते थे, और तहरीक ही पॉसिबल नहीं थी, पाकिस्तान की तहरीक ही औरतों के बगैर पॉसिबल नहीं थी। ये तो अगेन इतना बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने कि उसने जोर ही नहीं पकड़ा जब तक औरत नहीं निकली बाहर। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्ट भी औरतें हो रही थी। तो जिन चीजों से औरतें अफेक्ट हो रही हैं उनके लिए सड़क पर तो निकलना पड़ेगा आपको, कुछ बात तो उनके बारे में आपको करनी पड़ेगी, और अपने लिए एक काउंटर नैरेटिव उतनी ही जोर का पैदा करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन आपके अपोनेंट फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं है। लेकिन यकीनन कायद-ए-आज़म का तो ये नजरिया नहीं हो सकता था। वो शायद अपने मुल्क की औरत को इस हालत में कभी ना देखना चाहते, जहां उसकी कोई वॉइस नहीं है, जहां वो वल्नरेबल है, जहां वो डरी हुई है, जहां वो इनसिक्योर है, जहां वो इल इक्विप्ड है।
یہ تو نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے. باقی ڈیٹیل آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, بٹ یہ تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں دیکھنا چاہتے تھے. سو اینی بڈی ہو از ورکنگ ٹو میک دس کنٹری an unsafe place for women is not following the قائد. ٹھیک. آپ ضیاء اور مشرف کے دور کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ضیاء کی چادر اور چار دیواری. میں کسی بھی ڈکٹیٹرشپ کو اچھے نظریے سے نہیں دیکھتی. It can never be good.